کتا انسان کا سب سے پرانا اور وفادار پالتو جانور مانا جاتا ہے۔ کتوں اور انسانوں کے بیچ یہ سمبند بہت پرانا ہے۔ انسان نے شروعات میں ہی کتے کو اپنا پالتو بنا لیا تھا، لیکن منشیاء اور کتے کے بیچ مالک اور پالتو جانور کا سمبند انسانی سوچ سے کہیں پرانا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ایک اور عورت اور بولنے والے کتے سے بدفعلی کے قصے بہت مشہور ہیں۔ آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ ایسے میں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ایک بستی میں نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کی نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار عبادت پسند پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا کوئی سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلے ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتی ہے۔ وہ بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا بھی حرام کر سکتے ہیں، بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توقع تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر جانا ہی پڑتا تھا۔ وہ سارا دن روزہ رکھتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص رہا کرتا تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی۔ راستے میں اسے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت زیادہ صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ ایسے وقت گزرتا گیا، کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے کی ایک بہت ہی خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا، مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا وہ بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اپنا سارا دکھ شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ رات کو روزانہ لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاریاں کرنا اس کا شوق بن چکا تھا، اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی۔ مگر وہ عورت بہت نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے یہاں اپنا ملازم بھیجا اور کہا، اس عورت کو کہو مجھ سے آ کر ملے۔ اس عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو کہ میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس کے ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ اس کے دروازے پر گیا، اس کا دروازہ بجایا اور اس نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا، امیر ہو یا غریب ہو، نواب کے بیٹے ہو یا کوئی شہزادے ہی کیوں نہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جتنی چاہے مجھ سے دولت لے لو۔ اس عورت نے کہا، اگر محبت ہو گئی تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زناکاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا، میرے پہلے ہی 4 بیویاں ہیں جو دہیج میں بہت زیادہ مال و دولت پیسہ لے کر آئی ہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔
اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈرو اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ دولت، یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا، مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی، واپس بھیج دیتی۔ اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئے، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اور اگر یہ آ کے اپنی بات مالک کو ان لوگوں نے بتائی، انہوں نے کہا وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی اور اس نے وہاں کی کچھ امیر آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت رہتی ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہو، پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ بلاتکاری کریں گے۔ اب سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے نا، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعن طعن بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں، عجیب عجیب آواز نکالتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی، یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری باتیں کیوں نہیں سنتی اور ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ ایسا کر کے ان لوگوں نے یہ پوری بات بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگا۔ وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگیں کہ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنا نام بستی میں مشہور، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہیں لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے، سجدے میں گر کر وہاں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی، کیا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا، اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تسلی ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے کر کے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تھے تمام لوگ بڑی عزت و احترام سے مان لیتے تھے۔ اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے کی پاس جانا ہوگا اور وہاں ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاری میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، وہاں ان پتھروں کے قابل اپنی جلدی سے اس بستی سے اسے نکال دیں۔ دوستو قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد عورت کو بلا کر لانے لگا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا آپ کو قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی، ان کا شاگرد اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا، اس کے بارے میں کوئی بستی والا نہیں جانتا تھا۔
جب اللہ والے کو پتہ چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہاں اندر گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے، عورت کیا تو نے کتے کے ساتھ زناکاری کی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے ہیں، باہر آئے دوستوں، وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہاں آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی وہی جواب دیا، کتا لال رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے کہا کتا خاکی رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی تو اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید آج تم کو سزا ملنے والی ہے، وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہاں آدمی کہنے لگے، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے جو زناکاری کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے، اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہاں آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، گواہی کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، جس کے ساتھ ہی عورت زنا کرتی تھی۔ وہاں رئیس آدمی یہاں سن کر مسکرانے لگے، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کتا اس عورت کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ وہاں اللہ والے کہنے لگے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، پھر یہ کتا تو کیا پہاڑ زمین ہر چیز گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ والے جواب دینے پر آتے ہیں تو جانور کیا چیز ہے، بے جان چیز بھی زبان ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تم ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہا۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زناکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو نے گواہی نہ دی تو ایک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا، اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان کو سنسار کرنا چاہیے۔ اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کی کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے، بستی کا ہر شخص ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ مان لیا۔ اللہ والے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر بہت زور سے رونے لگی۔ اللہ پاک نے کس طرح دیکھ کر کتا بھی رونے لگا۔ اب وہ چاروں آدمی بھی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اس عورت پر، آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس بار اللہ والے نے کہا، اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو سنسار کر دیا گیا۔ اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا، پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے یہاں ناقابل برداشت گناہ ہے، ایسے میں کبھی بھی ایسا گناہ نہ کریں۔ کسی ایسے انسان پر جھوٹا الزام نہ لگائیں جو اللہ کی دن رات سیوا کرتا ہو، جو اللہ کو یاد کرتا ہو، 5 وقت نماز ادا کرتا ہو، کیونکہ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو اسے یہ ہمت مت سمجھنا کہ وہ اکیلا ہے، یہ اکیلی ہے، وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ جو اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتے، کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بار بار گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میرے مالک ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ تو ایسے میں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ خدا حافظ۔